بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصحف، مصحف تصحیف ان سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی صحیفہ میں غلطی کرنا، خطا کرنا، اور اسے الصحفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحیفہ کی قراءت میں یعنی جو اس حدیث کو روایت کرنے والا اسے صحفی کہتے ہیں۔ صحفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صحیفہ کی قراءت میں غلطی کرتا ہے، اس کی قراءت میں غلطی کے باعث اس کے بعض الفاظ کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اس لیے اس کو صحفی کہتے ہیں، غلطی کرنے والا۔ حدیث کا جو حدیث لکھی ہوئی ہے تو اس کو صحیفہ بول دیتے ہیں۔ قرآن کے جو پہلی کتابیں ہیں ان کو بھی صحائف بولتے ہیں، صحف بولتے ہیں انہیں، صحیفہ کی جمع صحائف یا صحف۔ تو اس طرح حدیث لکھی ہوئی ہے تو حدیث کی اس کاپی کو جس پہ کس کتاب میں لکھتے ہیں اسے بھی صحیفہ بولتے ہیں۔ کلمات حدیث کا لفظاً یا معناً اس طرح بدل دینا جو ثقہ راویوں کے بالکل خلاف ہو وہ مصحف کہلاتا ہے۔ حدیث کے کلمات کو لفظاً یا معناً اس طرح بدل دینا کہ ثقہ راویوں کے بالکل خلاف ہو جائیں، یہ مصحف کہلاتا ہے۔ اس حدیث کی اہمیت، یہ ایک عظیم اور دقیق اور مشکل ترین فن ہے۔ اس میں غلطیوں کا انکشاف ہوتا ہے جو بعض راویوں سے سرزد ہوئی ہیں کہ انہوں نے حدیث کے لفظ کو یا معنی کو یوں بدل دیا کہ اپنے سے ثقہ راویوں کی انہوں نے مخالفت کی۔ مخالفت کیسے ہوگی بھلا؟ ان کے ثقہ راوی نے اور لفظوں میں حدیث بیان کی ہے اور کسی راوی کو اس کا دھیان نہ رہا یا اس سے ایسی غلطی ہو گئی کہ اس نے وہی حدیث بیان کی لیکن مختلف لفظوں سے بیان کی، اور وہ مختلف لفظوں اختلاف اس کا کس کے ساتھ ہے؟ اس راوی کے ساتھ جس نے وہی حدیث بیان کیا لیکن اس سے زیادہ ثقہ ہے، اس نے اور الفاظ سے بیان کیا تو دوسرا اور الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ اس اہم فریضے کی ذمہ داری اور مہارت تامہ رکھنے والوں میں امام دارقطنی جیسے ماہر حفاظ اور حاذق علماء ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ عظیم علم جو ہے یہ ماہر علماء حدیث کے پاس تھا۔ مصحف کی تقسیم، علماء حدیث نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں اور ہر تقسیم الگ الگ اعتبار سے ہے۔ مصحف اپنے موقع اور محل کے اعتبار سے 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے کہ تصحیف جو ہے اور اپنے ثقہ راوی کے جو مخالفت کی گئی ہے وہ کہاں کی گئی ہے، سند میں یا متن میں۔ یہ لفظ بولے نا مصحف اپنے موقع اور محل کسے کہتے ہیں؟ جگہ کو، کہ جو راوی نے اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کی ہے وہ کس جگہ کی ہے، سند میں کی ہے یا متن میں کی ہے۔ اس اعتبار سے 2 قسمیں بن جائے گی، موقع اور محل کا۔ یہ لفظ جو ہے نا یہ اس کو میں بار بار اس کا معنی سے سمجھایا کہ مختلف اقسام کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو یہ چیز یاد رکھنی پڑے گی۔ مصحف کی تقسیم موقع اور محل کے اعتبار سے وہ 2 قسمیں ہیں۔ تصحیف فی الاسناد، جیسے شعبہ کی روایت ہے وہ عوام بن مراجم سے بیان کرتے ہیں اور ابن معین نے اس میں تصحیف کی ہے، وہ کہتے ہیں انل عوام ابن مزاحم۔ شعبہ نے حدیث روایت کی کس سے؟ انہوں نے کیا لکھا؟ عوام بن مراجم نام لکھا سند میں ایک راوی کا، اور دوسرے راوی نے ابن معین جو ہے انہوں نے اس میں تبدیلی کی، انہوں نے اس کے لفظ کو بدل دیا، انہوں نے کیا لکھا؟ عوام بن مزاحم، پہلا تھا مراجم اور انہوں نے کیا لکھا؟ مزاحم۔ یہ سند میں تبدیلی ہو گئی، سند کے الفاظ میں راویوں کے نام میں تبدیلی آ گئی۔ تصحیف فی المتن، حضرت زید بن ثابت سے مروی حدیث ہے ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام احتجر فی المسجد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ بنوایا مسجد میں۔ حجرہ مطلب کہ یہ جو اعتکاف کے لیے آواز میں یہ ہے کہ حضور نے چٹائی لگائی، اب چٹائی نیچے بچھائی، یہ اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ چٹائی حضور نے نیچے الگ سے بچھا لی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم پردہ لگاتے ہیں اس طرح سے حضور نے چٹائی کا پردہ کیا۔ ابن لہیہ نے اس میں تصحیف کرتے ہوئے کہا احتجم فی المسجد۔ احتجم کا مطلب کیا؟ پسنے لگوانا، کہ حضور نے مسجد میں پسنے لگوائے، خون نکلوایا، تو مسجد میں تو ایسا کام ہوتا نہیں، رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، تو احتجر یعنی لگتا یہ ہے کہ وہ پہلے والی روایت جو ہے وہ صحیح ہے، احتجر والی روایت جو ہے۔ اس اعتبار سے یعنی تصحیف فی المتن کے اعتبار سے پھر آگے 2 قسمیں ہیں، تصحیف بصر اور تصحیف سمع۔
بصر دیکھنے کو کہتے ہیں نظر کو، یعنی قاری کی نگاہ اور نظر میں تحریر خراب ہونے یا بوجہ نقطے اور اعراب نہ ہونے کے اشتباہ اور شک پڑ جاتا ہے۔ کبھی جو تصحیف جو ہوتی ہے، جو غلطی ہوتی ہے، جو بندہ کہ کوئی راوی جو ہے حدیث کے لفظ کو بدل دیتا ہے، حدیث کے لفظ کو بدلتا ہے، تو اسے وہ تبدیلی کیوں کرتا ہے یا تبدیلی اسے کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی نظر کا قصور ہوتا ہے کہ وہ لکھا ہوا اس نے اپنے شیخ کا جو پڑھا ہے نا، تو وہ صحیح سمجھ نہیں سکا اسے، اس کے الفاظ کو کسی نقطے میں تبدیلی، کوئی نقطہ مٹ گیا تھا یا کوئی اعراب مٹ گیا تھا، لفظ کا انداز بدل گیا تھا، یعنی قاری کی نظر، نگاہ اور نظر میں تحریر خراب ہونے سے یا کسی نقطے یا اعراب نہ ہونے کی وجہ سے شک پڑ جاتا ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے تصحیف ہو جاتی ہے اور غلطی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے حدیث کا لفظ بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا من صام واتبعہ ستہ من الشوال، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ 6 روزے شوال کے رکھے، اسے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ روزے کتنے ہو گئے؟ 36 ہو گئے، 36 ہو گئے تو ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب، 360 ہو گئے، تو 360 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 65 ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اسے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں حدیث میں لفظ کیا ہے؟ وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنَ شوال، شوال کے 6 روزے رکھے، تو ابو بکر الصولی نے تصحیف کرتے ہوئے اس کو یوں پڑھا وَاتَّبَعَهُ شَيْئًا مِنْ شوال، تو کیا غلطی کیا لگی انہیں؟ نقطوں میں، نقطوں اور اعراب میں، ستہ لکھا ہوا تو انہوں نے اس کو کیا پڑھ دیا؟ تو اس کا کیا معنی بنے گا؟ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس نے شوال کے کچھ روزے رکھ لیے، شیئن کچھ، کوئی چیز یا کچھ روزے رکھ لیے اس کے بعد، تو اسے سال کا ثواب ملے گا۔ انہوں نے ستن کو شیئن سے بدل دیا، تو یہ تصحیف کیسے ہوئی؟ تصحیف بصر، انہیں نقطے نظر نہیں آئے یا نقطے آگے پیچھے لگ گئے، یا صحیح دیکھ نہیں سکے انہیں یا مٹ گئے۔ تصحیف سمع، کبھی تصحیف کا سبب قوت سماعت کا خراب ہونا ہوتا ہے، بندہ بات کرتا اور ہے تو اگلا سننے والا اور لفظ سن لیتا ہے، یا سامع بہت دور ہو رہا ہو، اس پر بعض کلمات میں صرفی اعتبار سے ایک وزن پر بھی شک ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جو عاصم الاحول، احول کہتے ہیں بھینگے کو، یہ ان کا انہوں نے پہچان کے لیے لفظ بولا ہے، ان سے مروی ہے کہ مگر کسی راوی نے اس میں تصحیف کرتے واصل الاحدب کہہ دیا، لفظ کیا تھا؟ عاصم، اور عاصم بھی کون؟ الاحول، کسی نے اس میں تصحیف کرتے ہوئے سننے میں اسے غلطی لگی، انہوں نے عاصم کو کیا سنا؟ واصل، اور احول کو کیا سنا؟ احدب، احدب کبڑے کو کہتے ہیں، تو عاصم اور نام ہے، واصل اور نام ہے، لیکن سننے میں انہیں غلطی لگی اور انہوں نے اس طرح سے بیان کر دیا، یعنی عاصم کو واصل سے بدل دیا، احول کو احدب سے بدل دیا۔ تو تصحیف سند میں ہوتی ہے یا تصحیف متن میں ہوتی ہے؟ یہ جو متن میں تصحیف ہے یا سند میں ہے، اس کی آگے 2 قسمیں، یہ تصحیف یا تو بصر کی دیکھنے سے ہوتی ہے یا سننے میں ہوتی ہے۔ لفظ یا معنی کے اعتبار سے بھی تصحیف مندرجہ ذیل 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ پیچھے کیا کہا تھا؟ تصحیف موقع اور محل کے لحاظ سے۔ دوسری قسم کا بھی تصحیف ہوتی ہے معنی کے اعتبار، لفظ اور معنی کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے، وہ بھی 2 قسمیں، تصحیف فی اللفظ، اس قسم کی زیادتی اکثر ہوتی ہے جیسے کہ سابقہ مثالوں میں ہوا ہے، یہ جو پیچھے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں تو لفظوں میں ہی ہوئی ہیں، تصحیف کبھی معنی میں تصحیف ہوتی ہے، یعنی معنی میں تصحیف کرنے والا راوی لفظ کو اس کی اصلی حالت پر باقی رکھتا ہے لیکن اس کی ایسی تفسیر کرتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے، یہ عین کے ساتھ واضح لکھا ہوا ہے، ہاں کے ساتھ، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ راوی خود اس کی مراد نہیں سمجھی ہے۔ کبھی حدیث کے لفظ تو ایک راوی نے جو بیان کیے ہیں، تو سکا راوی نے بیان کیے، دوسرا راوی وہی بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی ایسا معنی بیان کرتا ہے، ایسی تفسیر اس کی کرتا ہے جس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تفسیر اس نے صحیح سمجھی نہیں ہے۔ اس کی مثال حضرت ابو موسیٰ عنزی کا قول ہے نحن قوم لنا شرف ونحن من انزہ صلی علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ قوم ہیں کہ جنہیں شرف حاصل ہے کہ ہم قبیلہ انزہ میں سے ہیں اور ہماری طرف رسول اللہ نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے حدیث پاک میں پڑھا، حضور جو سترہ بناتے تھے
نماز میں تو کیا ہے وہاں پہ ذکر ہے کہ حضور کے پاس ایک چھوٹا نیزہ ہوتا تھا، تو جو صحابہ حضور کے ساتھ ہوتے ان کے پاس ہوتا، حضور نے کہیں نماز پڑھنی ہوتی اسے سترے کے طور پہ آگے گاڑ لیتے۔ حدیث میں ذکر کس کا تھا؟ انزا، اس نیزے کا ذکر تھا کہ حضور جب نماز پڑھتے تو اس کو سامنے گاڑ کے پڑھتے۔ روایت کرنے والے نے کہا ہم قبیلہ انزا سے ہیں تو حضور ہماری طرف منہ کر کے، ہمارے قبیلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو لفظ وہی ہے لیکن لفظ سے معنی مختلف سمجھا گیا۔ ابو موسیٰ کو وہم ہوا کہ حضور نے ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، حالانکہ انزا سے مراد یہاں حربہ، وہ چھوٹی سی برچی ہے، نیزہ ہے جو کہ نمازی کے سامنے سترہ کے طور پر گاڑی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تصحیف کی تقسیم دو اعتبار سے کی ہے، ایک اور اعتبار سے کی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک مصحف اور ایک محرف۔ ایسی تصحیف کہ جس میں خط کی شکل کو باقی رکھتے ہوئے حروف کے نقطوں کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی ہے۔ ایسی تصحیف جس میں خط لکھائی کی شکل جو ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، حروف کے نقطے بدل جاتے ہیں، جیسے مراجم اور مزاحم لکھنے میں دونوں جیسے ہیں۔ مراجم اور مزاحم دونوں لکھنے میں تبدیلی صرف کس میں ہوئی ہے؟ نقطوں کے لحاظ سے، اس کو کہتے ہیں مصحف۔ اس طرح کی تبدیلی اسے مصحف کہتے ہیں۔ اور محرف ایسی تصحیف جس میں صورت خط تو باقی رہے مگر حروف کی شکل بدل جائے، لکھنے کی الفاظ کی صورت تو ملتی جلتی ہو لیکن حروف کی شکل بدل جائے۔ آسم اور واصل دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں، واو پہلے پہ فتح، دوسرا ساکن، اس کے بعد کسرہ، لیکن حروف مختلف ہیں۔ اور احول اور احدب لکھنے میں الفاظ میں ایک جیسے لیکن حروف مختلف ہو گئے۔ کیا تصحیف جو ہے یہ راوی میں طعن اور جرح کا سبب بنتی ہے؟ کیا جو راوی تصحیف کرتا ہو جس سے کوئی حروف کی اس طرح سے غلطی ہو جائے، کیا اس پر تنقید کی جائے گی، اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تصحیف اگر راوی سے شاذ و نادر ہو، کبھی کبھی ہو، تو پھر وہ اس راوی کے حافظے میں عیب کا سبب نہیں بنتی، کیونکہ کبھی کبھی غلطی ہر بندے کو لگ جاتی ہے، کبھی وہ چیز کو صحیح دیکھ نہیں سکا، کیونکہ خطا اور تھوڑی تصحیف سے تو کوئی بندہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر تصحیف اکثر صادر ہوتی ہے تو یہ راوی کے ضبط میں ضعف کا سبب بنتی ہے، اس کے حافظے کی کمزوری ہے جس سے یہ تصحیف اکثر ہوتی ہے۔ ظاہر حدیث زبانی محدثین یاد کرتے تھے نا، جب زبانی یاد کرتے تھے تو وہ اکثر ہی غلطیاں کرتا ہے، سند میں کوئی راوی یا پھر متن میں اکثر غلطیاں کرتا ہے، اس کو حروف کی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیتا ہے تو یا نقطے بدل دیتا ہے ان کے، تو پھر یہ اس کے حافظے کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، قلیل و ضبط ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ راوی حدیث روایت کرنے کا اہل نہیں ہے، اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ راوی جو اکثر جو زیادہ جن سے تصحیف ہوتی تھی، جن سے اکثر یہ غلطیاں زیادہ ہو جاتی تھی، تو کیوں ہوتی تھی؟ عام طور پر راوی سے بکثرت تصحیف واقع ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو کتابوں اور صحیفوں سے لیتا ہے اور اساتذہ اور مدرسین سے علم حدیث نہیں لیتا۔ حدیث کس سے لیتا ہے؟ کسی کی لکھی ہوئی کتاب سے لے کے تو پڑھ لی اور اسے آگے اپنے پاس لکھ لیا، تو لیکن استاد سے وہ باقاعدہ پڑھتا نہیں ہے۔ اسی لیے اس آدمی سے ائمہ نے حدیث لینے سے منع کیا ہے، یعنی جب تک یہ کتابیں نہیں لکھی گئی تھی، جب تک کتابیں لکھی گئی تھی اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، جب کتابیں لکھنے سے پہلے کی، اس وقت جو محدثین کسی استاد سے لکھتے تھے اور کسی کی کتاب دیکھی اور اسے دیکھ کے حدیث لکھ لی، اس کی اجازت سے لکھی لیکن دیکھ کے لکھ لی، تو ان سے زیادہ یہ غلطیاں ہوتی تھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں حدیث یاد بھی ہونی چاہیے، جب یاد ہوگی تو پھر غلطیاں واقعہ نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ جو ہیں، جو محدثین جو حدیث کو کتابوں سے اور صحیفوں سے لیتے اور اساتذہ اور مدرسین سے انہوں نے علم حدیث حاصل نہیں کیا، اس آدمی سے ائمہ نے حدیث لینے سے منع کیا ہے۔ جیسے کہ کہا گیا کہ لا یؤخذ الحدیث من صحفی، صحفی سے حدیث نہیں لی جائے گی، یعنی اس راوی سے حدیث نہ لی جائے جس نے بذات خود کتابوں اور صحیفوں سے نقل کر کے تو حدیث لکھ لی ہو۔ اس پر تصحیف کتاب امام دارقطنی کی اصلاح خطأ المحدثین، محدثین کی غلطیوں کی اصلاح کرنا، یہ امام خطابی کی تصنیف ہے، اور تصحیفات المحدثین ابو احمد عسکری کی کتاب ہے۔